بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، غور کرنے والوں کو، خاص کر کے یار لوگوں کو السلام علیکم، آداب، خوش آمدید۔ سامعین، مجھے رضا غضنفر کہتے ہیں اور میں اس مرتبہ حاضر ہوں اسی ٹاپک کی دوسری قسط کے ساتھ۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلی اتوار کو ہم نے کربلا کے حوالے سے جتنے بھی اس کے مسائل تھے اور جو اس کی بنیادوں کے اور جو بیسک اس کے آسپیکٹس تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم کربلا کا وہ ایپیسوڈ 2 کرنے جا رہے ہیں۔ جو چیزیں رہ گئی تھی انشاءاللہ آج ڈسکس ہوں گی۔ حسب روایت ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر، ریسرچر جناب محترم مجتبیٰ بٹی صاحب کینیڈا سے موجود ہیں۔ بٹی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ مجتبیٰ بٹی صاحب السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹی صاحب کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا بہت کرم، بالکل ٹھیک۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی دعا ہے بٹی صاحب، اللہ کا شکر ہے۔ بٹی صاحب پچھلا جو ہمارا ایپیسوڈ تھا کچھ ہم نے بنیادیں ڈسکس کی کربلا کے حوالے سے۔ اگر دیکھا جائے تو سقیفہ بنی سعدہ سے لے کے ہم نے حضرت ابوبکر کا دور بھی ڈسکس کیا، حضرت عمر کے دور کے مسائل بھی ڈسکس ہوئے، خاص طور پہ حضرت عثمان غنی کا وہ جو شہادت کا مسئلہ تھا، ان کے جو قصاص کا مسئلہ تھا۔ پھر اسی طرح سے چوتھے نمبر پہ حضرت علی کی خلافت کا جو مسئلہ تھا، اس میں جو پھر مسلمانوں کے باہمی اپنے اختلافات تھے، جو رنجشیں تھیں، وہ ڈسکس ہوئیں۔ تو وہ اس لیے ضروری تھی کہ وہ ساری چیزیں کربلا کے ساتھ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں ان کا تعلق جڑتا ہے، تانے بانے آپس میں ملتے ہیں، اور کچھ ہمارے قریبی یار لوگ ہیں جو ان تانے بانوں میں کچھ اپنے رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سے اور ایک تاریخ ہمیں اپنا ایک نیا ورق پیش کرتی ہے اور تاریخ ہمیں بڑی دھندلکی سی نظر آتی ہے۔ تو آج ہم نے بٹی صاحب کچھ یہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے۔ ہم اس سے آگے کے جو سوالات ہیں، بٹی صاحب پہلا پوائنٹ مجھے ذرا کلیئر کیجئے گا کہ میں ابھی ڈائریکٹ نا 61 ہجری پہ نہیں آتا، میں ڈائریکٹ کربلا پہ نہیں آتا، میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ یہ جو بٹی صاحب ہمارے اہل تشیع برادران ہیں اور ہمارے اہل سنت برادران ہیں، جو ہمارے دو بڑے، میں تو اس کو مسلک بھی نہیں کہتا، مجھے لگتا ہے یہ جو بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ کیوں معرض وجود میں آئے ہیں؟ کیا کربلا اس کی وجہ بنی ہے یا اس کی وجہ سے کربلا ہوئی ہے؟ چونکہ جو ہمارے بڑے عزت احترام سے میں بات کر رہا ہوں، جو ہمارے فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں یا جو ہمارے شیعہ برادران ہیں، اس میں بڑے لوگ سلجھے ہوئے بڑی اچھی بات بھی کرتے ہیں۔ تو بٹی صاحب یہ جو ہمارا آپس کا اختلاف ہے، یہ حضرت عثمان غنی کے قصاص سے شروع ہوتا ہے، صلح حسن سے ہوتا ہے، یا کربلا ہی جو ہے نا وہ وجہ بنتی ہے کہ یہ دو گروہ بن جاتے ہیں؟ بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب نے آپ نے باتیں تو سب سچی کی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں پچھلی دفعہ ہم نے جو اپنا پروگرام کیا تھا، اس میں ہم نے بڑی ایک ترتیب سے اور جتنی ہو سکتا مختصر انداز میں اس کو بیان کیا، لیکن وہ ترتیب ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کربلا تک ہم جو پہنچے اور درمیان میں جتنے معاملات ہو گئے، میں آپ کو ہر سٹیپ پر یہ بتاتا چلا وہاں پہ کہ شیعہ ازم کہیں بھی نہیں پیدا ہوا تھا وہاں پہ۔ حضرت علی کے دور میں ایک گروہ شیعان بنا، وہ شیعان علی کہلاتے، شیعان گروہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے شیعان معاویہ تھے، جو معاویہ کے ساتھ تھے وہ شیعان معاویہ کا ہے، جو ان کے ساتھ تھے وہ شیعان۔ لیکن یہ ایک شکل تھی گروہ کی، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو بیعت ہوئی تھی، اس وقت بھی 4-5 بڑے صحابہ تھے، جس میں نام میں نے لیا تھا، ابو ذر غفاری تھے، سلمان فارسی تھے، اسی طرح سے ایک دو اور بھی بڑے صحابہ تھے جن کے نام مشہور صحابہ۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت حضرت علی کا حق ہے، تو بس صرف یہ تھا۔ لیکن انہوں نے بیعت تو حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، یہاں تک کسی قسم کا حضرت علی تک کوئی شیعان علی نہیں تھا، مطلب شیعان علی تھے، شیعہ ازم نہیں تھا، ہر چیز وہی تھی جو اہل سنت کی ہے۔ اب جو میں نے وہاں تک کربلا تک آپ کو جو پہنچایا تھا، اس میں نے صرف آپ کو یہ بات واضح کر دی تھی، وہ ٹوٹل سماجیات تھی، سماجیات اور سیاسیات اکٹھی ہو گئی۔ اس وقت وہ
حضرت یزید کی بیعت لینا چاہتے تھے حضرت حسین سے، اور حضرت حسین جو ہے نا ان کی جو وجوہات تھی وہ روحانی تھی، وہ سیاسی نہیں تھی. سیاسی طور پہ وہ ملنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں معاویہ سے اس سے یزید سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا. لیکن کوفہ والوں کا بھی ایک تھا کہ بھی ان کی طرف سے خطوط آ رہے ہیں اور سارا کچھ آ رہے ہیں، تو وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ان سے جا کے بات کی جائے. لیکن ٹھیک ہے، انہوں نے جو خاندان کے ساتھ سفر کیا، جو خاندان وہ یزید کی بیعت نہیں کی، اس کے پیچھے کا جو میرے نظر سمجھ میں جو بات آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ روحانی تھی. وہ کبھی بھی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو جاتی. حضرت حسن نے بھی صلح کی تھی ٹھیک کہ بھی ٹھیک ہے ہم اپنے وہاں پہ رہتے ہیں لیکن ہم آپ کی اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن صلح کرتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے. تو یہ یہاں تک ہے. اب جو آگے کا سسٹم ہے نا، جو شیعہ ازم کی طرف سلسلہ بڑا ہے، وہ کربلا سے آگے ہے. اچھا، کربلا سے آگے، ٹھیک ہے. ہاں، اب میں آپ کو یہ ساری چیزیں اسٹیبلش کر کے بتاؤں گا کہ وہاں کربلا سے آج کے ایران تک پہنچا دوں گا آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے، ایک ترتیب سے. اس ترتیب میں آپ کے اگر کوئی سوالات آئیں گے تو میں اس کو ایڈریس کرتا چلوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب کربلا ہو گئی تو اسی وقت سب سے پہلا کام جو تھا نا وہ یہ تھا کہ مکہ میں ایک پیرلل حکومت بنا لی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن زبیر، بالکل ٹھیک ہے نا. وہ تو حضرت حسین کو بھی وہ منع کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ادھر ہی اس کے پیرلل حکومت کھڑی کر دیں، لیکن حضرت حسین نہیں مانے اور وہ آ گئے. وہ ان کی پیرلل حکومت تھی. ٹھیک ہے. اب حضرت زبیر سے جو مورخین نے ان پر تبصرہ کیا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت زبیر سے ایک بہت سیاسی غلطی ہوئی تھی. اچھا، یہ حکومت بنانے کی؟ حکومت تو بنائی، حکومت میں تو نہیں ہے، وہ 10 سال حکومت کی انہوں نے جی بالکل اس ایریا میں مکہ سے. لیکن جو انہوں نے کہا سیاسی غلطی ہوئی وہ یہ ہوا کہ انہوں نے جتنے بھی اموی تھے نا ان کو کہا تم یہاں سے اب حجاز سے نکلو، شام جانا ہے چلے جاؤ، مصر جانا ہے چلے جاؤ، اجازت دے دی. اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مروان جو تھا جی وہ مدینہ میں تھا کیونکہ ان کا حجاز کے اوپر کنٹرول ہوا تھا. تو اس کا بیٹا بیمار تھا، ٹھیک عبد الملک بن مروان. وہ بیعت بھی کرنا چاہتا تھا عبداللہ بن زبیر کی، لیکن یہ بیعت کے لیے بھی راضی نہیں، اور یہ حکم کر دیا کہ نہیں سارے اموی نکل جاؤ، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو. وہ اس میں بڑا وہ جو ہے نا متردد ہوا کہ بھی میں اب اس اپنے بیمار بیٹے کو کیسے لے کے جاؤں گا، لیکن اب پریشر تھا، وہ نکل آیا. جی اب بات دیکھیں، کربلا کے بعد یزید جب مر گیا، اس کو 3 سال کی حکومت کے بعد اس کا جو دوسرا بیٹا تھا معاویہ بن یزید، جس کو معاویہ ثانی کہتے، وہ خلیفہ بنا اس یزید کے بعد. وہ 4-6 مہینے وہ، لیکن اس نے اپنا اقتدار چھوڑ دیا. اسباب کیا تھا مجھے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب ادھر کیا ہوا جی، یہ جو کوفی تھے انہوں نے ایک تحریک چلا دی، ٹھیک ہے، اموی کے خلاف. ان کی تحریک یہ تھی، ان کو تحریک کا نام ہے تحریک توابین. اچھا، وہ اپنی توبہ میں پڑ گیا کہ ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی، اب کیا کریں، اب حسین کا بدلہ لیتے ہیں امویوں سے. تو انہوں نے کوفہ میں اس نے 4000 آدمی اکٹھا کیا. سلیمان بن سرد اس کا نام تھا. اس نے ان کے خلاف جب ظاہر وہ حکومت کے خلاف 4000 لوگ کیا کر سکتے تھے، انہوں نے اس تحریک کو ختم کر دیا، مطلب ہے کہ لڑا کے جھگڑا کر کے. اس کے بعد ایک اور کھڑا ہوا، اس کا نام تھا مختار سقفی.
مختار سقفی جی. مشہور نام ہے، سارے لوگوں نے اس کے نام سنے ہوئے. اس نے نا ایک وہ بڑا ذہنی طور پہ بڑا ایک آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ شرپسند طبیعت کا تھا. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ حضرت علی کے جو بیٹے دوسرے تھے، ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ. جی. ان کو کہا کہ جی یہ مہدی موعود ہے. ایک اس کو مہدی موعود بنا دیا اس کو، اور وہاں سے اس نے ایک اور بھی اس طرح سے ایک دینی اسٹائل کا کیا نعرہ کھڑا کیا، مہدی موعود ہے اور غیبت امام، اس کا جی. نعرہ لگا دیا. لوگ اس کے ساتھ بھی ہو گئے. اب اس نے ٹھیک ہے. قاتلان عثمان، اس نے کہا ہم قاتلان حسین کا بدلہ لیں گے. یعنی اس کا سلوگن یہ تھا. اس کا سلوگن یہ تھا. لیکن اس نے محمد بن حنفیہ کے نام کو اپنے ساتھ ملا گیا. ٹھیک. ظاہر حکومت کے خلاف اس نے بندے بہت قتل و غارت اس نے کی، لیکن جی. اس کی تحریک بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے یہ ان کا سلسلہ امویز کا اور یہ چل رہا ہے آگے. اب ان کے خلاف جو وہ چلا، اب امامین جو تھے نا وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں. امام زین العابدین وہ مدینہ میں ہیں. اب یہ جی. سارے جھگڑے جتنے چل رہے ہیں نا یہ چل رہے ہیں ادھر کوفہ اور شام کے ایریا میں. اچھا، اب یہاں تک جو ہے نا یہ تقریباً 114 ہجری بن گئی ہے یہ غالباً میرے حساب سے. مختار سے یہ انہوں نے جو اپنے نظریات کا قائم کیے. اس دوران جو عباسی تھے نا، اب دیکھیں یہاں سے بنو عباس میں بنو ہاشم میں جو اس وقت باقی سردار بچے وہ حضرت عبداللہ بن حضرت عباس تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے وہی تھے. تو وہ اب بنو ہاشم جو ہے نا وہ اب بنو عباس میں تبدیل ہو رہا ہے آگے. ٹھیک. اب انہوں نے بھی امیوں کے خلاف اپنی تحریک چلانا شروع کر دی. ٹھیک ہے. ان کو مل گیا ایک ابو مسلم خراسانی سردار، وہ نوجوان تھا، وہ بہادر تھا. اب ان عباسیوں کو یہ تھا کہ یہ ہم جو ہے نا وہ ان کو امویز کو نکالیں گے. ادھر مروان بن حکم جب آیا، یزید جو معاویہ بن سفیان یزید تھا وہ چلا گیا تو یہ مروان نے سنبھال لیا حکومت. ٹھیک. اب وہ جو مروان وہاں بچا ہوا تھا نا وہاں سے مکہ میں یا مدینہ سے جس کو نکال بھیجا تھا، وہ یہاں آ کے تکڑا ہو گیا. شام میں اس نے کوفیوں کو ملایا، شام والوں کو ملایا، اس نے اپنی حکومت جو ہے نا وہ یزید وغیرہ سے. تو اب وہ جو اموی تھے ان سے حکومت نکل کے حکمی حکومت بن گئی. آل ابو سفیان سے آل حکم بن گئے. ٹھیک ہے. ادھر بنو ہاشم سے بنو عباس بن گیا. ٹھیک ہے. اب بنو عباس نے یہ کیا کہ وہ اس ابو مسلم خراسانی کو جو ہے نا وہ اپنے آگے کر دیا اور اس نے مار کٹائی شروع کی. اس نے کیا کیا، اس نے کالا جھنڈا نکالا. ٹھیک ہے. اور اس نے یہ نعرہ لگایا کہ الرضا من آل محمد، کہ اب جو کوئی بھی خلیفہ یا امارت ہے، امامت ہے یا وہ خلافت ہے وہ آل محمد کا ہے. وہ آل علی اس نے نہیں کہا، اس نے آل محمد کہا. اس میں عباسی بھی شامل ہو گئے اور جو اس وقت کے شیعان علی تھے اور یہ شیعان حسین اب بنے ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. عباسی تکڑے ہو گئے اور عباسیوں نے امویوں کو نکال دیا
خاندان حکم مروان کو. تو یہ تقریباً 132-33 ہجری تک کی بات ہے، تقریباً 100 سال وہاں سے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لگائیں تو یہ اتنے بنتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے لگائیں تو یہ 100 سال کا یہ دور ہے. اس کی وفات جو ہے نا بڑی صاحب وہ 755 ہے، یہ مسلم خراسانی کی. ہاں تو آپ یہ دیکھیں نا، یہ ہم 633 وہاں سے چلے ہیں نا، 632 سے آگے چل کے یہاں پہ پہنچے. اب تو مشکل سے 115. ہاں یہ بھی دیکھیں نا، اس دوران میں یہ سارے کام ادھر ہو رہے ہیں، اور مدینہ میں جو خاندان اہل بیت ہے وہ بھی تو بڑھ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، ان کے ہاں بھی تو افزائش ہو رہی ہے نا. امام زین العابدین کے نیچے ان کے بیٹے آئے، پھر ان کے بیٹے آئے، تو یہ سارے مدینہ میں رہ رہے تھے. اب یہ جو ادھر تھے خاندان شام میں، کوفہ میں، اور یہ ساری من گھڑت باتیں کرتے تھے اور انہی کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ اب ان کو ایک غیبت امام کا بھی مل گیا جی بہانہ، تو وہ اس میں لگے ہوئے. اب ادھر جو ہے نا وہ لوگ کوفہ میں جو تھے وہ باتیں گھڑتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے کہ جی ہم جاتے ہیں مدینہ سے تو ہمیں وہاں سے امام باقر سے یہ بات ملتی ہے، امام جعفر سے ابھی یہ بات ملی ہے فلانی، تو یہاں آگے وہ بات اپنی باتیں بتا دیتے تھے. جبکہ ان تک اطلاع پہنچتی تھی ائمہ تک، وہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہ اپنے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ بتایا ہے کسی کو، نہیں یہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے. میں آپ کو ان کے الفاظ پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ یہ امام جعفر صادق صاحب نے کہا کہ انہوں نے جب وہ کی کہ یہ عصمت صحابہ ہے، وہ ائمہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ اس وقت ائمہ بولتے کیوں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ تقیہ کرتے ہیں، ان کے اوپر خوف ہے ان کے. یہ بات صحیح ہے کہ وہ حکومت وقت جو ہے نا وہ اپنے مخالفین کو دباتی ہے جی، تو اس وقت بھی انہوں نے ایسے کیا ہوا ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ حق سچ کی بات نہیں کرتے تھے. ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان سے ملتے تھے. تو اب ان کا ایک جو ہے نا وہ سن لے کے وہ کہتے تھے کہ ہماری جو ہے نا ان کے اہل بیت کے نام پر یہ ساری جھوٹ بول رہے ہیں. اور ان میں ایک تھا اس وقت غالی راوی، وہ راوی جو تھے وہاں کے کوفہ کے، ان میں ایک بڑا جو نام تھا زرارہ بن عین تھا، ٹھیک، اور ایک جابر بن جوفی، وہ ائمہ اہل بیت کے نام سے وہ جھوٹ گھڑتے تھے. تو یہ ان کے نام جھوٹ بولتے تھے. ممبر پہ چڑھ کے وہ امام جعفر صادق جو ہے نا وہ بتاتے تھے کہ یہ ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی، ہمارے نام پہ سارا جھوٹ بول، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے. وہ لعنتیں بھیجتے تھے. یہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ ائمہ کا سلسلہ بھی اسی طرح سے چلتا گیا، اور وہاں سے امیوں کا، عباسیوں کا بھی سلسلہ جو ہے نا وہ آپس میں جھگڑا ہوتا گیا. ابو مسلم نے خراسانی نے بہرحال ہمت کی اور انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا امیوں پر. امیوں کا جو ایک آخری وہ تھا مروان ثانی خلیفہ، اس کو قتل کر دیا. ان میں سے انہی کے بیٹوں میں سے ایک شہزادہ تھا، اس کا نام عبد الرحمن الداخل تھا. جی بالکل، جو یہ اندلس آ گیا تھا، وہ اندلس چلا گیا. اس نے پھر امی حکومت اس طرف جا کے بڑی جو بات کی، اسپین کی حکومت وہاں چلا. لیکن یہ جب عباسی آئے، عباسیوں نے پہلے اس کو گورنر بنا دیا، اس کا کیا نام ہے، ابو مسلم خراسانی کو، تاکہ وہ باہر ہے. پھر وہ جو ان کا ابو العباس صفا تھا، اس نے پہلا خلیفہ. اس کے بعد ان کا جو دوسرا خلیفہ منصور بنا، اس نے ابو مسلم خراسانی کو بھی بلایا اور اس کو اپنے سامنے قتل کرا دیا. تو اس کا کانٹا بھی نکال دیا. حالانکہ وہ 38-39-40 سال کے قریب اس کی عمر تھی ابو مسلم خراسانی کی. تو اس سلسلے میں یہ یہاں تک بڑھتے رہے
تو یہ تقریباً 260 ہجری تک یہ سارا ان کا سلسلہ پہنچ گیا. اچھا اور ائمہ کا سلسلہ بھی جو ہے نا وہ چلتے ہوئے امام حسن عسکری تک پہنچا. ٹھیک ہے. اب گیم دیکھیں یہاں سے تبدیل ہوتی ہے. پھر جھوٹ کے پلندے جو ہیں نا سارے اب کھلنے شروع ہوں گے. وہ جو حسن عسکری تھے ان کی جب وفات ہوئی تو وہ لابل تھے, ان کی اولاد نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک ہے نا. اب 12واں امام کون بنے؟ 11واں امام تو امام حسن عسکری بن گئے, 12واں امام کون بنے؟ اچھا ٹھیک. اور یہاں پر یہ تھا کہ ان کے ہاں جو آمدن کا سلسلہ تھا نا وہ خمس تھا. ٹھیک ہے. اپنے آمدنی کا 20واں حصہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. ان میں حسن عسکری کا ایک بہت ہی جو وہ تھا مرید یا اس کو بہت کلوز خادم سمجھ لے, جو بھی, وہ بڑا شاطر تھا. ٹھیک ہے. اس کا نام تھا عثمان بن سعید. جی. اس نے کہا کہ نہیں 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 نہیں, امام کا تو ایک بیٹا ہے 5 سال کا, اس کا نام ہے محمد بن حسن, وہ ٹھیک غائب ہے. ہو گیا. اچھا. ہاں, وہ عراق کے قریب ایک جگہ کا نام میرے ذہن سے اب نکل رہا ہے, وہ بڑی ان کے لیے ابھی بھی ہے, وہاں جاتے ہیں وہ سارے. وہاں ایک غار میں چھپ گیا. میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے کہا میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, میں ان کا نائب ہوں, اور وہ خمس جو ان کی بہا پہ اکٹھا تو وہ میں اکٹھا کروں گا اور ان تک پہنچا دوں گا. ابھی جو غائب ہے اس نے کیا خرچہ کرنا ہے. اب وہ خمس جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے وہ کتنی مقدار میں دیتے تھے, ملتا ہوگا, وہ اکٹھے کرتے رہے. ٹھیک. پھر وہ ایک اور اس کے بعد آیا, جب وہ مرا اس کے بعد آ گیا, پھر ایک اور آ گیا, پھر یہ ان کا جو سلسلہ ہے نا یہ چلتا رہا تقریباً اس حسن عسکری سے 260 سے یہ آگے تقریباً 67 ایئرس تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. وہ 4 نائب بنتے رہے. جب ایک مرتا تو اگلا اس کے آ جاتا, یہ میں اس کا نائب ہوں, میرا کانٹیکٹ ہے. چوتھے پہ جا کر بڑا وہ رپڑ پڑ گیا. اب امام نے کہا یار پیسے ہم سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں خمس کے, بھائی وہ صحیح ہے. امام سے ملواؤ تو صحیح, تمہارا ہے تو چلو کسی وفد کو لے جاؤ ملوا دو, یہ کرو. وہ کوئی امام ہوتا تو ملتا نا, وہ تو غیبت میں بالکل. گیا. اب اس نے چوتھے نے جب مرنا لگا نا, اس نے کہا بات یہ ہے کہ اب وہ امام صاحب جو ہے نا وہ قیامت سے پہلے کچھ ظاہر ہوں گے, اس وقت غائب ہے. اب کوئی نائب نہیں ہے. ٹھیک. سمجھ گیا نا. تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. اب کوئی نائب نہیں ہے, اس کے آگے کوئی اس کی ایسی بنی نہیں ہو, کیونکہ عوام نے اب جو ہے نا وہ باتیں شروع کر دی تھی. اب ان کے لیے مشکل تھا کہ جو 5ویں کو مقرر کرنا ہے, انہوں نے کہا اس قصہ ہی تمام کرو. اب یہ جو 70 ایئرس کا پیریڈ ہے, 67 ایئرس کا, اس کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ 11ویں نے اس آخری چوتھے نائب نے بتایا نا, اس نے کہا اب غیبت کبریٰ ہو گئی بھائی. ٹھیک ہے. اب وہ ملیں گے تب جب قیامت سے پہلے. اب ان کے اوپر یہ ساری کی ساری بلڈنگ کرتے رہے. اب بھی خمس کے معاملے میں اب خمس کون اکٹھا کرے, کیا کرے, ان کا کیا انتظامات ہوئے, یہ کیسے ہے, اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں, آگے چلتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے 12ویں خلیفے کا 12واں اب ان کو بنا دیا جو غیب میں ہے. ٹھیک. اب امام انہوں نے کہا کہ بھی اب آگے امامت چلانی ہے نہیں, کیونکہ وہ اصل بندہ تو غائب ہو گیا. اب 13واں امام کہاں سے آئے؟ وہ تو ایک ہوائی آدمی تھا جو غائب ہو گیا.
اب 13واں امام بنا نہیں سکتے تھے تو 12 اماموں تک انہوں نے رکھ دیا، یہ اثنا عشری بن گئے۔ اب چلیں آگے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں بھٹی صاحب یہ ایک نقطہ اگر آپ کلیئر کر دیں کہ مسئلہ جو خراب ہوا ہے، ویسے تو شیعان علی کی اگر جب ہم پولیٹیکل ٹرم بولتے ہیں وہ تو بہت پیچھے بھی ہمیں ملتی ہے نا، لیکن جو ہسٹوریکل صحیح طور پہ جو شیعان علی ہمیں نظر آتے ہیں، جو دوسرا ورژن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ سارا پلندہ امام مسلم خراسانی سے شروع ہوتا ہے یا یہ صحیح مسئلہ ان کا خراب حسن عسکری سے ہوتا ہے؟ چونکہ ان کا غیبت کا جو عقیدہ ہے وہ امام عسکری سے جڑا ہوا ہے، اور جو ان کا پیچھے جو سیاسی معاملات خراب ہوئے ہیں وہ مسلم خراسانی کے بعد خراب ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کربلا کے فوراً بعد یہ لوگ نہیں تھے؟ کون؟ یہ کربلا کے بعد ہی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے نا۔ سوری، مطلب جی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا مختار سقفی نے مہدی موعود بنا دیا محمد بن حنفیہ کو، لیکن اس نے ساتھ غیبت امام کا بھی تو ہوا پھونک چھوڑ دی نا۔ اب تھوڑی طرف یہ سارا کچھ پھسلنا ہو گیا نا، اب آگے چلتے چلتے یہ یہاں تک پہنچا، تو وہ پھر اس کے بعد یہ زرارہ آیا بن اہن، اس نے کہا کہ جی وہ تقیہ کرتے ہیں، وہ بتا نہیں سکتے، ہم ان سے جب ملتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں، ہم ان کے ترجمان ہیں، لیکن وہاں پہ باتیں ہی کوئی ایسی نہیں تھی، تو ان کو تو وہ ممبر کے اوپر آئمہ جو ہیں ان کو جھوٹا کہتے تھے، لانتے بیچتے تھے ان پر، لیکن وہ جو تقیہ بنا لیا نا بھئی، وہ خوف ہے اس وجہ سے نہیں کرتے، یہ پراپوگنڈا ہے نا، پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایسے ایسے سارا سلسلہ چلتا، 11ویں امام کے بعد ان کا 12واں تو وہ فکس ہو گیا جو غیبت کبریٰ میں چلا گیا، اور خمس کا سلسلہ جو ہے نا وہ ان کا یا منقطع ہو گیا یا جیسے بھی وہ اکٹھا کرتے ہوں گے کر لیتے ہوں گے۔ اچھا تو اس میں جب چلتے چلتے اب چلتے چلتے یہ 1100 یہ چوتھویں یا 5ویں ہجری میں اب نوٹس کھول لیتا ہوں تاکہ میں کہیں گڑبڑ نہ کر جاؤں۔ یہ ان کی نسل چلتی ہوئی ایران میں ایک قبیلہ تھا، یہ جو ایران کا صوبہ ہے دیلم، یا آج بھی اس کا شاید نام یہی ہو، یہ کیسپین سی کے پاس شمال میں ایران کے، وہ قبیلہ تھا بووی، ٹھیک جی، وہ بڑے جنگجو تھے، سپاہی، تو ان کا جو وہ بھرتی ہوئے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ عرب سے ایران کی اس میں تھے، لیکن وہ اسی شیعہ مائنڈ میں تھے، ٹھیک ہے، اور عباسی خلفاء کے دور میں جو ہے نا وہ آئے، یا اس کے بعد کے اس دور میں، تو وہ جو تھے بوویا، انہوں نے آ کر پہ یہ اصل شیعت جو ہے نا وہ پھیلائی، انہوں نے ان کا ایک جو ہے نا وہ خلیفہ بنا، یا جو بھی اس میں آپ خلیفہ کہیں یا امیر بنا، معز الدولہ اس کا تھا، احمد اس کا نام تھا، احمد سم تھنگ، تو معز الدولہ وہ جب لائے نا تو ان میں وہ 3 بھائی تھے، ان تینوں نے ہی پہلے تو سپاہی بنے، ان فوجوں میں پولیس میں بھرتی ہوتا رہے، لیکن ان کو اتنے سمجھدار تھے، وہ بہادر بھی تھے، وہ قبضہ کرتے گئے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جیسے، اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت اسٹیبلش کر لی بوویا کے نام سے، آل بوویا، ان کا بوویا ان کے دادا ان کے والد کا نام تھا، یہ تینوں بھائی تھے، چھوٹے 3 بھائی تھے، جو آخری تھا معز دولہ تھا اس کا نام، جس نے یہ سارا پھر آگے کام کیا۔ اس نے کیا گیا کہ یہ تقریباً 945 ہجری میں اس نے یہ سارا کام کیا۔ اچھا، عباسی خلیفہ کو آخری مستقفی باللہ تھا، اس کو اس نے معزول کر کے اس کو تو
قتل کروا دیا اور اس کے بعد انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا. اب جب اس نے حکومت بنائی نا تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا، اس نے اس شیعہ کو، جو شیعت تھی، اس کو پوری حکومتی سربراہی ان کو وہ دے دی، پشت پناہی کی ان کی حکومتی لیول پہ. پہلے کیا اس نے کہا جی 10ویں محرم کو اس نے عاشورہ سرکاری سوگ مناؤ، یہ اس نے کیا. ٹھیک ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ بغداد کی جو میں ہیں عورتیں جو کالے کپڑے پہن کے وہ سوگ منائیں. یہ ساری باتیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. وہ یہ ایران ہے جو یہ سارے چل رہے ہیں. پھر اس نے جو بغداد کی مسجدیں تھیں اس پر بھی اس نے لکھوانا شروع کیا دیواروں کے اوپر لعن اللہ معاویہ بن ابی سفیان، وہ لکھوایا. اور باقی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ان پہ بھی لعنت جو ہے نا وہ بھی لکھوائی. اب وہ چونکہ حکومتی سرپرستی ہے ان کو تو وہ لکھتے رہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے یہ کیا کہ ایک شیعہ علماء کو اکٹھا کر لیا. اب وہ شیعہ علماء تھے نا، اب انہوں نے فقہ اور انہوں نے یہ ساری باتیں کر دی شروع. ٹھیک ہے. 18 ذی الحجہ کو اس نے عید غدیر بھی منائی. اچھا. اب وہ پوری مذہب کی شکل اختیار کر گیا. اب جو پیچھے سے سیاسی تحریکیں تھی نا یہ شیعان علی کی، اب وہ مذہب کی شکل اختیار کر گئی آل بوبیا میں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اس نے 3 بڑے عالم پیدا کیے. اب یہاں سے دیکھنا آپ کو، یہاں پہ آپ کے پروگراموں میں کئی اہل تشیع حضرات آتے ہیں تو وہ ان کے نام بڑے آپ کو بھی فیملیئر ہوں گے. اس نے پہلا ایک شیخ مفید پیدا کیا. ٹھیک ہے نا جی. اس نے شیعہ عقائد کی پہلی کتاب بنائی جس میں سارے شیعہ عقائد اس نے لکھے. ٹھیک ہے. کہ کیا کیا عقیدہ رکھنا ہے. شیخ مفید نے، یہ 413 میں ہجری میں اس کی وفات ہے. اس کے بعد ایک آیا اور اس کا نام ہے سید مرتضی. اچھا. اس نے شیعہ کلام اور فقہ بنائی. ٹھیک. یہ آیا 436 تک اس کی وفات ہے ہجری میں. پھر ہے شیخ یہ نومی، یہ بڑی صاحب کو 10ویں صدی یا نصف 10ویں صدی. جی. اس کے بعد اس نے شیخ توسی آیا، اس نے شیعہ حدیث کی تدوین. اب یہ سارا کچھ اسی سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے کیونکہ وہ حکومت بھی ان کی ہوگی اہل تشیع کی. انہوں نے حکومت باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہمارا مذہب اثنا عشری ہے. ٹھیک ہے نا. وہ غیبت کبریٰ میں ہی سارا کچھ چلتا ہے. پھر اس نے یہ کیا اسی مجد الدولہ کے دور میں، تو اس نے یہ کیا کہ نجف کی اور کربلا وغیرہ میں وہاں جا کے اس نے تعمیر و ترقی بھی کی. اس طریقے سے یہ اسٹیبلش ہو گیا. اس طرح سے اس نے نا یہ 354 تک وہ چلا معز الدولہ. اس کے بعد عز الدولہ آیا، پھر بہاء الدولہ آیا. تو یہ چلے ہیں 403 ہجری تک. اچھا. انہوں نے یہ سارے سیاسی کام کیے. انہیں کیا کہا کہ بھی ہر چیز کو عوامی سطح پر لے آئے. شیعہ علماء اب نجف کو علمی مرکز بنا دیا. اب یہ ان کا دور حکومت چلا ہے 448 ہجری یا اس کے پیرلل 1055 عیسوی تک. ٹھیک. تا وقت
یہ کہ وہ سلجوکی آ گیا اور پھر سلجوکیوں نے ان کو ہٹایا. اب سلجوکی سنی کٹر سنی تھے. تو یہ لیکن وہ اب انہوں نے وہ شیعت کا جو مذہبی بیج تھا، جو کتابیں تھی، وہ ہر چیز مدون کر دی. ٹھیک ہے. جو پیچھے سے سارے ہپ ہیپ، یہاں تحریک وہاں تحریک وہاں تحریک چل رہی تھی، اب وہ منظم ہو کے شیعہ ازم بن گیا مکمل. ٹھیک ہے. اچھا بٹی صاحب، شارٹ سا جو آپ کا میں مطلب سمجھا ہوں کہ اگر ہم 750 سے شروع کریں کہ جب یہ عباسی خلافت شروع ہوئی، تو جو ابو العباس الصفا جو پہلا ان کا روئے رواں تھا، اور اس کے بعد جو جعفر المنصور آیا، پھر اس کا بیٹا مہدی، اور پھر ہارون رشید تیسرے چوتھے جو خلیفہ تھے، پھر مامون آیا، اور اس کے بعد یہ چلتے رہتے ہیں. تو بڑی صاحب ان شارٹ مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ سارے لوگوں نے جو اہل تشیع فقہ ہے یا یہ مسلک، اس کا آغاز تو کر دیا، اس کو پھیلایا بھی اور اس کو سیاسی لیول پہ بھی لے کے آئے. اچھا، ان کا مطلب تو تھا حکومت حاصل کرنا، وہ ان کو مل گئی، لیکن یہ شیعت کو کیوں پھیلا رہے تھے؟ شیعت بابا، وہ بات یہ ہے کہ وہ شیعت کو پھیلا نہیں رہے تھے، وہ آنکھیں میچ رہے تھے، آنکھیں بند کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے اقتدار کو بھی تو چلانا چاہتے تھے نا. وہ یہ چاہتے تھے دونوں نے، اموی دور میں بھی تو یہ رہے ہیں نا. تو وہ ان سے آنکھیں چراتے رہے، جہاں تحریک اٹھتی تھی اس کو دباتے تھے، لیکن ان کا بالکل کلا کما نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اگر یہ کر رہے ہیں تو اپنے طور پہ کرتے رہے. آئمہ اپنے طور پہ ان کو جھوٹا کہتے تھے. اب بات یہ ہے کہ ہم تو آفٹر تھاٹس کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ایسے کر لیتے وہ اس وقت کی، لیکن ہم یہ اندازہ تو لگا رہے ہیں نا. اور مورخین نے بھی یہ لکھا کہ وہ ان کو صرف اور صرف ایک وہ کہتے تھے کہ ہمارا اقتدار رہے، یہ بھی چلتے رہے. جیسے ہمارے یہاں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے نا، جو آپ کو سیاسی مفاد کے لیے آپ کو کرنی پڑتی ہیں بارگینز، وہ اسی طرح سے یہ چلتے رہے. اچھا، اس میں بٹ صاحب ایک بڑی لطیف بات یہاں پہ یہ سامنے آتی ہے. اس سارے عرصے میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اندلس میں تو میرا خیال ہے 1492 تک 1492 تک ان کی حکومت رہی نا اموی کی، جب وہ عبد الرحمان. تو اس دوران یہ جو بڑی صاحب آٹمن امپائر کے باقاعدہ آنے سے پہلے یہاں سنی ہمیں کہاں دبے ہوئے نظر آتے ہیں. یا سنی کی ٹرم اب اس طرح ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ امام احمد بن حنبل سمیت امام ابو حنیفہ ساروں کو ان کے دور میں کوڑے پڑتے رہے ہیں عباسیوں کے دور میں. لیکن بات سنو، ان کو جو امام احمد بن حنبل کا ہے نا واقعہ، وہ تو کوڑے پڑتے تھے وہ خلق قرآن پہ. جی ٹھیک ہے نا جی، وہ قرآن کو خلق نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، وہ تو ان کا معتزلہ جو ہے نا وہ آئے ان کے دور میں، عباسیوں کے دور میں، تو انہوں نے پھر وہ یہ سارا کیا. لیکن وہاں پہ عقیدہ جو ہے نا اس بنیاد پہ نہیں تھی. میں نے آپ کو کہا نا انہوں نے شیعوں سے تو آنکھیں میچی رکھی نا، شیعہ بنتے رہے. اب شیعہ بن چکے ہیں، یہ اب آل بووی آ گیا، اس کے بعد پھر وہ چل پڑے، پھر سلجوکی آ گیا. اب اس کی حیثیت نہیں رہا شیعہ جو ہے نا، اب وہ ازم پورا بن کے، چونکہ ان کی کتابیں اب مدون ہو چکی، ان کی حدیثیں بھی لکھی چکی، جیسے جیسے وہ انہوں نے ساری باتیں کی وہ کر دی. امام کو بھی غائب کر دیا، یہ سارا کچھ کر دیا. اب یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ ان کا آگے جو چلا ہے وہ 15ویں صدی عیسوی تک تو چلا ہے. 15ویں صدی عیسوی تک. اس کے بعد یہ جو صفوی خاندان آ گیا. ہاں بالکل. پھر وہ صفوی خاندان جو ہے نا وہ ایران، انہوں نے پھر اس سارے کو جو وہ بیج بویا تھے آل بوویہ نے، وہ انہوں نے پھر اس کو پورا تناور درخت بنایا. اس کو تناور درخت بنا کے پھر یہ سارا وہ سلسلہ چلتا رہا. اب 12 امام سے آگے نہیں بڑھے، کیوں بڑھ ہی نہیں سکتے تھے نا، کس کو بناتے؟ وہ تو ایک وہ اپنی بنا بیٹھے کہ جی ہمارا ایک امام تھا وہ غائب ہو گیا. وہ جو آج 1200 سال سے بھی غائب ہے، 1150-1200 سال سے. اچھا، اس میں بڑی صاحب جو اہل سنت اب جب آیا نا، میں اب آپ کو یہاں پہ پہنچا دوں، تو مطلب ہے کہ باقی ساری تاریخ کی باتیں عام آدمی سب نے پڑھی ہوئی ہے. جب آئے نا مسئلہ ایران تک اور وہ صفوی حکومت بنی، اور یہ وہ اب جو ریسنٹ ہے 1979 میں،
جی 1979 انقلاب ایران. ہاں اب یہ صفوی حکومت جو ہے نا اس کو چلتا کیا امام خمینی نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جب امام خمینی آئے تو وہ جو پیچھے سے ایک 4 نائبین کا سلسلہ ٹوٹا تھا خمس اکٹھا کرنے کا اور یہ وہ سارا، اب اس کو انہوں نے حل کیا امام خمینی نے. ٹھیک ہے. امام خمینی نے کہا کہ وہ ہوگا فقیہ ولایت فقیہ. یہ اچھا ٹرمینالوجی نکالی امام خمینی نے، ولایت فقیہ کی ٹرمینالوجی نکالی. مطلب ہے کہ دا گورننس آف دا جورسٹ. ٹھیک ہے. اور خود پہلے وہ بنے فقیہ اور ان کو یہ ہے کہ وہ خمس اکٹھا کریں گے. اب وہ یہ جو خمس سپریم وقت لیڈر والی بڑی صاحب ٹرم ہے، یس جو اب وہ سپریم لیڈر والی، جی یہ انہی کا بیسیکلی انہی کی انوینشن ہے. ہاں. تو وہ اب انہوں نے بتا دیا نا کہ اب جو وہ غیبت کبرا جو ہے نا، اب وہ جو نائب پہلے تھے وہ ختم ہو گئے. اب انہوں نے جی اس کو جو ایک قانونی شکل دے دی. اس وقت تو وہ خادم تھے، پرائیویٹ تھے جیسے بھی. اب اس کو ایک انہوں نے اپنے انداز میں ایک پورے عقیدے کی وہ دے دی کہ ولایت فقیہ. ٹھیک ہے. اب وہ انہوں نے گورننس آف دا جورسٹ بنا دی. ٹھیک اب ہے. وہ چل رہے ہیں. تو یہ 79 میں آگے یہ خمینی صاحب نے یہ وہ بنایا تو یہ ان کا وہ سلسلہ چلتا ہے. یہ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیا. اب اصل جو ان کی ہمارے ساتھ ہوئی، اور یہ جو آپ کے پروگرام میں بھی بہت سارے لوگ میں نے آ کے دیکھے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارے اوپر جی بہت بڑا الزام بھی لگاتے ہیں، وہ ان باتوں کو دیکھنا ہوگا. وہ ٹھیک آپ ہے. نے پچھلی دفعہ سوال بھی کیے تھے، اب پوچھے جی بالکل. کہ ثقیفہ بنو سعادہ سے پہلے جی جو یہ الزام لگایا جاتا ہے وہ ہے حدیث کرتاس کا. ٹھیک ہے. آج میں آپ کو حدیث کرتاس، آپ نے صرف ایک حدیث کرتاس ہی سنی ہوئی ہوگی عام لوگوں میں بھی، لیکن عام طور پہ حدیث کرتاس کے ساتھ ساتھ اسی پیرلل وقت میں 3 اور حدیثیں بھی ہیں. حدیث کرتاس میں تو یہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا دن تھا اپنی وفات سے 4 دن قبل، یہ کہا کہ میرے پاس کاپی کتاب لاؤ، دوات قلم، تو میں آپ کو ایسی لکھا دوں جس سے آپ کے بعد میں گمراہی پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو صرف اس کا مفہومی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ کہا کہ حضرت عمر تھے اور انہوں نے ایسے الفاظ کہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حدیث کے الفاظ وہ نہیں ہیں. حدیث میں تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے حسبنا کتاب اللہ انہوں نے کہا. لیکن اب چونکہ یہ پھیل چکی ہے نا ساری بات، اس وقت تو اتنی باتیں نہیں ہوئی آپس میں. وہاں پہ ود ان جو ٹھیک ہے. لوگ اس وقت تھے انہوں نے آپس میں بحث مباحثہ کیا. کوئی کہتے تھے لاؤ، کوئی کہہ رہے تھے نہ لاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا شور سنا اور موقع دیکھا، ان کے طبیعت کے اوپر گراں گزرا، تو انہوں نے کہا آپ مر سے یہاں سے اٹھ جاؤ، ٹھیک. چلے جاؤ یہاں سے. یہ تو حدیث ہے پہلی. اس کے اوپر یہ اہل تشیع نے ایک پورا مقدمہ کھڑا کر کے ہر وقت آپ کو حدیث کرتاس اور حضرت عمر پہ انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ کی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے اصلاح، ان کا مقصد ہے تنقید. اب میں آپ کو اسی کے پیرلل اور 2 روایات بتا دیتا ہوں. اچھا، جو ان کی کتب میں بخاری کی حدیث ہے، ان کی کتاب میں بھی اچھا ہوں گے بخاری. یا نہ ہو واللہ عالم. وہ بھی تو بخاری کی حدیث ہے نا. جو حدیث کرتاس ہے وہ بھی بخاری کی حدیث ہے، 114 نمبر ہے اس کا. جی بھائی صاحب تو بسم اللہ. حضرت عائشہ سے ہی ہے کہ مرض وفات کے دنوں میں
تو حضرت عائشہ نے کہا ہائے میرا سر. تو رسول نے فرمایا اگر ایسا میری زندگی میں ہو گیا، مطلب کہ تمہارا میری زندگی میں انتقال ہو گیا بوجہ بیماری، تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور دعا کروں گا. اب حضرت عائشہ نے آگے سے جواب دیا. حضرت عائشہ نے بڑے ملائمت یا لاڈ سے کہا اللہ کی قسم میرا خیال ہے آپ میرا مرنا پسند کرتے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو آپ اسی دن کی شام کسی دوسری بیوی کے پاس گزار رہے ہوں گے. یہ حضرت عائشہ نے کہا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تمہارا نہیں میرا سر پھٹا جا رہا ہے، اور یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو عبد الرحمن کو بلا بھیجوں اور ابو بکر کی خلافت کا عہد لکھوا دوں. یہ عین بیماری کے دنوں میں بات کی ہو رہی ہے. وہ بھی 4 دنوں کی بات، جو حدیث کرتاس ہے وہ بھی اسی دنوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی اسی دن کی. حضرت عائشہ سے یہ ہے تاکہ کوئی کہنے والا مستقبل میں یہ نہ کہے اور کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے کہ خلافت میرا حق ہے. پھر میں نے دل میں کہا اللہ ابو بکر کے سوا کسی اور کی خلافت سے انکار فرمائے گا اور مومنین بھی دفع کریں گے، یعنی ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے. یہ ایک حدیث ہے اسی حدیث کرتاس کے برابر میں، اس کو نہیں بیان کرتے، وہ حدیث کرتاس کو ضعیف کرتے ہیں. اسی طرح کی دوسری حدیث مسلم میں بھی ہے. اچھا اس کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے، یہی سیم، لیکن اس کے الفاظ یہ ہے کہ میرے پاس اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ تاکہ میں اپنی ایک تحریر نامہ لکھ دوں، کیونکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا ہر ایک کا انکار کریں گے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے 6181. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث بھی سنتے چلیں. آپ مطلب ہے کہ ہمیں یہ ساری باتیں وہاں پہ آ کے پروپیگنڈے کے طور پہ کرتے ہیں، ہمارے جواب سنتے نہیں ہیں، یا ہمارے جواب دینے والے جو ہے نا وہ اس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے. جو علماء ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن ہماری طرح کے پوڈ کاسٹ کرنے والوں اس وقت فوری طور پہ ریفرنس نہیں دے سکتے. یہ کیا؟ اب یہ تیسرے ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، اور اس کا نمبر ہے 693. ٹھیک. اور اس کے راوی خود حضرت علی ہیں. اچھا. یہ بھی عین آخری ٹائم کی حدیث ہے، آخری وقت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ تو 3 دن پہلے کی ہے نا، یا 2 دن یا 3 دن کی، یہ عین آخری ٹائم کی ہے. اب حضرت علی کے الفاظ خود سنیں، میں ویسے کے ویسے پڑھ رہا ہوں، اگر میں عربی پڑھ سکتا ہوں لیکن بہت سارے وہ دیر لگے گی. ترجمہ کیا ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے پاس لکھنے کا سامان لاؤں، ایک تختی لاؤں. ٹھیک ہے نا جی، بتابہ کا الفاظ آئے ہوئے ہیں، تاکہ وہ اس پر ایسی چیز لکھ دیں جس کے بعد ان کی امت گمراہ نہ ہو. اب حضرت علی فرماتے ہیں پس مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے جانے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ کر. ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کیا کہ میں تختی پر لکھنے کی بجائے آپ کی بات کو اپنے ذہن کی گہرائیوں میں، مطلب ہے کہ دونوں بازوں میں اس طرح سے اشارہ بھی کیا ہو، شاید بریکٹس میں بھی لکھا ہوا ہے، زیادہ اچھی طرح محفوظ کر لوں گا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت کری، یہ بات سننے والی ہے نا. وصیت فرما دی کیا؟ نماز کی، زکوٰۃ کی، اور اپنے محتاط غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی. اچھا. اب یہ آپ کے یاران لوگ یا اہل تشیع حضرات یہ جو کہتے ہیں کہ حدیث کرتاسی کو ایک سارا وہ بنایا ہوا ہے
بہانا, اور اسی کے اوپر یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر پہ بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں جی. اب یہ آخری الفاظ ہیں, حدیث یعنی کرتاس بڑی 4 صاحب دن پہلے کی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لکھنے والا کانٹینٹ تھا, جو چیز انہوں نے لکھ کے دینا تھی, وہ بیسیکلی کو خلافت یا وہ چیزیں نہیں تھیں؟ نہیں, بات ہاں سمجھے. صحیح. اگر جی ہاں, ابھی میں آپ کو ایک ان کا اور چٹھا بھی سناتا ہوں. ٹھیک. یہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے اوپر رسول ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, علی مولا, تو وہ بالکل. علی کی خلافت ہے. ہاں تو 1 لاکھ کے مجمع میں اعلان کر رہے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہاں پر یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ وہ عمر کی نے وہ کاغذ پین نہیں تھی کیونکہ خلافت لکھوانی تھی. تضاد کہاں پھر ہے؟ اس کا مطلب, اچھا یہ تو بڑی صاحب بہت بڑا تضاد نہیں پیدا ہو جاتا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جی, یہی کہ تو میں اگر کہہ رہا انہوں ہوں. نے خلافت جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اگر غدیر خم پہ لکھ دی تھی, ہاں تو پھر یہ حضرت عمر کو جو لکھنے کا کہا اور انہوں نے منع کیا, تو یہ بات تو وہاں پہ صادر ہی نہیں ہوتی. صاحب ظاہر ہے. اب پکڑنے والے کو یا بالکل. ان کو وہیں پہ پکڑے نا جب یہ بات کر رہے ہوں. انہوں نے کہا ہولڈ جی. آن, تم تو وہاں کہہ رہے ہو ہوں. کہ 1 لاکھ کے مجمع میں خلافت دے دی ہے. بالکل. اب اس کے اوپر کیوں چلا رہے ہو پھر کہ وہ کاغذ یعنی پین اس کا نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ حضرت عمر والا جو واقعہ ہے حدیث کرتاس, وہاں کچھ اور لکھنا تھا, یہ کہا جا بھائی سکتا ہے, لکھوانا کیا, وہ تو خلافت نہیں اب تھی. خلافت ہوتی. دیکھیں ہوں. خلافت ہوتی, یہ میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی دی ہیں نا. جی یہ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں, وہ حضرت عائشہ کی, وہ اسی وقت کی ہیں. اور آخری جی وقت کی جو حضرت علی کی اپنی ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ نماز کرو, زکوٰۃ دو, اور غلاموں کے ساتھ یا ماتحتوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک رکھو. ہاں. ایک اور اگر فرض بمحال یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ اپنی خلافت کا اعلان کر کے جاتے, تو پھر نعوذ باللہ بالکل. من ذالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرض پورا نہ کیا اور وہ چلے گئے. حالانکہ اس حدیث کرتاس میں 4 دن باقی ہیں ابھی, اور ٹھیک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوش و حواس میں رہے ہیں, اور ان 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق سے پڑھوائی ہیں. اور آخری دن میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت بہتر ہوئی, آخری دن جو جی سوموار کا دن کہہ رہے ہیں کہ سوموار کا دن تھا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں پردے سے جھانکا حجرے میں سے, تو ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, تو پیچھے سے چلے گئے خود. بالکل. تو حضرت ابو بکر صدیق واپس آئے, کہا کہ آپ نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ پڑھاؤ. یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, یہ نہیں ہے, لیکن کہا کہ آپ ہی پڑھاؤ, جاری رکھیں, یعنی آپ نماز جاری رکھیں نا. رکھیں. ٹھیک ہے نا. جی تو اب یہ ساری باتیں ان کو بالکل ہی چھوڑ دو اور صرف ایک جھوٹ کو پکڑ کے بیٹھ لو. اب میں نے تضاد آپ کا کھلا بیان کر دیا کہ خم غدیر کو تو آپ اٹھا کے سر پہ رکھتے ہو, اس کو بھی تو رکھو. یہ دیکھو نا کہ ادھر جو پھر آپ بیانیاں بنا دے ہو حدیث کرتاس کو, اسے چھوڑ دو, پھر اسی کو ایک کو قابو رکھو. وہ نہیں کر رہے. ایک اس کے بعد آپ کے اس میں اب حدیث ہے کہ جب یہ آ گئی, ابو بکر صدیق کو یہ سارا سلسلہ آ گیا, اور خود کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں لکھوا دوں, نہیں لکھوایا وہ کا. لیکن آپ دیکھو بنو ثقیفہ میں, سادہ بنو ثقیفہ میں جو وہ ثقیفہ بنو سعادہ میں جو ہوا حضرت عمر, تو اس کے اوپر بھی بڑے اعتراض کرتے ہیں. حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ وہ تو ہم سے ایک ایسی اس وقت ہو گئی جلد بازی میں, اور یہ وہ تو سوچ سمجھ نہیں, تو اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کا اس مومنٹریلی جو فیصلہ تھا وہ وہی تھا, جب اس کے اندر سوچ سمجھ کی اور زیادہ بات نہیں تھی, اور انصار نے بھی اس کو کر لیا. جو بشیر بن سعد, مجھے نام نکل رہا ہے وہ صحابی کا, وہ جو بنو اوس نے یہ تھے نا, ایک تو حضرت سے
ایک خزرج تھے اور اوس قبیلے سے جو حضرت سعد بن عبادہ، نہ حضرت سعد بن عبادہ نہیں، وہ تو خزرج کے تھے، انہوں نے تو نہیں کیا، وہ جی دوسرے ایک وہ بھی قبیلے کے تھے، انہوں نے اسی وقت وہ موجود تھے، انہوں نے کر لی. تو جب حضرت سعد بن عبادہ نے دیکھا کہ انصار میں سے تو ایک پورے قبیلے نے وہ کر لیا، تو وہ خاموش ہو کے چلے گا، کوئی اعتراض کی بات نہیں، وہ شام چلے گا، انہوں نے تو کسی اور کی بھی تو نہیں کی، وہ تو وہاں رہے. میرا آپ سے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری کی ساری پروپوگیشن ہے، حقائق یہ ہے، حقائق یہ ایک تضاد میں نے آپ کو بتا دیا. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن میرا مضمون پورا ہو جائے، آج تھوڑا دیکھ لیں. جی باقی آپ کو میں بتاؤں کہ ثقیفہ بنی سعادہ کو ایک آپ کے پروگرام میں ایک صاحب آئے تھے، میں نام نہیں لیتا ان کا، اہل تشیع میں سے، انہوں نے ازالت الخفا کا حوالہ دیا تھا شاہ ولی اللہ کا، آپ کو شاہ یاد ولی ہے اللہ کی کتاب کا، شاہ ولی بالکل اللہ کی کتاب کا، اور انہوں نے جی کہا دیکھو شاہ ولی اللہ اپنی کتاب ازالت الخفا میں یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی ایک دفعہ باغ میں تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے آ کے ان سے گلے میں پیچھے جیسے ایسے ہاتھ ڈال کے ہو تو حضرت علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، جی آپ کو اگر شاید یاد آ رہی ہو بالکل یاد. تو. اور اس پر انہوں نے حضرت علی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری خلافت کے اوپر بہت اختلاف ہوگا، یہ تمہیں جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کریں گے مسلمان، یہ جو ہے مسلمان چلے آپ کے، تو تمہاری خلافت پہ تو بڑا اختلاف ہوگا. یہ انہوں نے آدھا ریفرنس دیا ہے، اچھا یہ آدھا ریفرنس ہے، وہ ان کا آگے ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو خلافت کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمر نے خلافت نہیں لکھنے دی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہے ہیں کہ تمہاری خلافت پہ اختلاف کریں گے یہ. اب دیکھیں نا، یہ اپنی باتوں پہ خود پھنس رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری خلافت پہ یہ مسلمان اختلاف میں پڑ جائیں گے، اس کی وجہ سے میرے یہ آنسو نکلے ہیں. لیکن ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں پہ کہہ گئے ہیں کہ جی وہاں پر قدیرکم میں ان کی خلافت کا اعلان کر گیا. کام آن یار، یہاں بڑی صاحب ایک نقطہ ہے کہ یہ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ وسلم کا علی کو یہ کہنا کہ تمہاری خلافت میں اختلاف پیدا ہوگا اور یہ تسلیم نہیں کریں گے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمہاری خلافت تسلیم نہیں کریں گے، یا تمہاری یہ تو مسلمانوں پہ سوال اٹھتا ہے نا کہ مسلمان ایسا کیوں کریں. میں یہ نقطہ یہاں سے یہ کر رہا ہوں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کہا ہوا ہوتا کہ خلافت کا حق ان کا ہے، تو پھر تو کوئی مسلمان اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، یعنی صاف فرما دیتے ان کے بارے میں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ حق ان کا تھا، تو یہاں بھی تو یہ جو ہے نا وہ بات انہوں نے غلط بتا رہے ہیں نا، کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، خود اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور شاہ ولی اللہ صاحب والی صاحب بات کیا ہے پوری؟ شاہ ولی اللہ صاحب نا، دیکھیں شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا، یہ ان کی کتاب ہے فیوض الحرمین، اور انہوں نے جو حوالہ دیا اس کے آگے بھی شاہ ولی اللہ کی اسی میں بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے خلاف اس میں ازالت الخفا میں بھی. یہ شاہ ولی اللہ جو ہے نا وہ حج پہ گئے تھے، وہ کافی عرصہ وہاں پہ رہے، تو وہ کہتے ہیں جب میں حج وہاں جاتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ مراقبے کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور مراقبے میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ اپنا لنک پیدا کرتے تھے روحانی طور پہ، جیسے مراقبے میں ہوتا ہے. تو وہاں سے سوال کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں سے ان کو جواب نہیں ملتا تھا، اس کو وہ اپنے مشاہدات لکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے کتاب اسی طرح اسی مشاہدات میں لکھی ہے، فیوض الحرمین. ٹھیک ہے، اسی دور کی ہے، اسی مطلب کہ اپنے وہ سارے مشاہدے بیان کیے کہ مجھے کس طرح سے کنسیو کرتا تھا ان کے جوابات کو رسول.
تو ٹھیک اس کی کتاب میں انہوں نے اپنا 22واں مشاہدہ جو ہے نا وہ بیان کیا. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما رضی اللہ سے کس اعتبار سے افضل ہیں، حضرت علی سے کس ہاں اعتبار سے افضل ہے. یہ ٹھیک ان کے ایک دل میں تردد تھا. کیوں کہ شاہ ولی اللہ کی دو نسبتیں ہیں. ایک نسبت ان کی جا کے ملتی ہے حضرت علی سے اپنی ٹھیک والدہ ہے کی طرف سے، اچھا اور والد کی طرف سے ان کی نسبت ملتی ہے حضرت عمر سے. ان کے دل میں یہ تھا کہ حضرت علی کا رتبہ افضل ہونا چاہیے. ٹھیک اب انہوں نے سوال کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا مراقبہ میں کہ ابو بکر اور عمر کی فضیلت علی پر کیوں ہے. ٹھیک اب وہ جو سوال سارا اس کا جواب ہے، میں آپ کو پورا پڑھ کے سناؤں گا. تو یہ انہوں نے وہاں پہ لکھا، وہ اس دن انہوں نے اس کو نہیں بیان کیا، وہی ایک پارٹ کر دیا تھا. وہ یہ لکھتے ہیں کہ تو مجھے بتایا گیا، انہوں نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سوال پیش کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فضیلت کلی کا مدار امور نبوت پر ہے. امور نبوت پہ فضیلت کلی کا مدار امور نبوت پر ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ فضیلت جس کا مرجع ولایت یعنی جذب اور فنا ہے، یہ ایک جزی فضیلت ہے. ٹھیک اب ان کا سی سوال تھا کہ علی کے اندر علی رضی اللہ میں تو جذب و کیف کی بڑی طاقت ہے. وہ ان کا مطلب ہے کہ رسول اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ، یہ اپنے تقوی میں وہ بہت بڑے ہوئے ہیں. ٹھیک تو فضیلت ان کو ہونی چاہیے تھی. یہ ان کا سوال تھا. ٹھیک ہے وہاں سے جواب آیا کہ امور نبوت کو وہ فضیلت ہے، اور یہ جذب و کیف جو ہے نا، اس کا دار و مدار جو ہے نا وہ پرسنل ہے. یعنی امور نبوت بڑی صاحب مراد یہ ہوگا کہ جو سیاسی فہم ہے، سیاسی فہم ہے، اشاعت دین ہے، دین کو پھیلانا ہے. صحیح لیظہر علی الدین کلی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا، لیظہر علی الدین کلی، کہ ہم نے اس اسلام کو مطلب کہ تمام ادیان پر غالب کرنا ہے نا. یہ تو اس کی اشاعت ہے، علم کی اشاعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معاملات کو آگے بڑھانا. تو نبوی امور جو تھے اس کو بھی تو آگے بڑھانا ہے نا. تو وہاں پہ موقع تھا جس کو آگے بڑھایا جاتا. تو وہ یہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر کو جو یہ آگے درجہ ملا ہے، یہ اللہ کی مرضی بھی ایسی ہے. یہ الفاظ لکھے ہیں انہوں نے ٹھیک کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نسب کے اعتبار سے نیز اپنی جبلت اور محبوب فطرت کے لحاظ سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے، اور جذب میں بھی قوی تر اور معرفت میں بھی بلند تر تھے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب نبوت کے کمال کے پیش نظر حضرت علی سے زیادہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف مائل تھے. ٹھیک ہو امور نبوت دیکھیں نا، اب تخصیص آ گئی یہاں پہ جی. تو ان کو بتا دیا. اب میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں، تو اس کو بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ کسی کو وہ جو ہے نا خدشہ نہ رہے. اور یہ وہ ایسی چیز ہے جو زندہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے جو زندہ حقیقت ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، آپ بھی سمجھیں اور ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھ لیں. یہ حدیث میں پہلے پڑھتا ہوں، 4 حرف کی ہے. یہ اس کے کس بعد کا اس سورس کیا بڑی صاحب؟ نمبر بتا دیتا ہوں نا ابھی.
حدیث جی سارا یہ لکھا ہے حدیث میں یدفن کل انسان فی التربۃ التی خلق منها، ہاں یدفن کل انسان فی التربۃ التی خلق منها، ٹھیک ہے. کیا مطلب اس کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ انسان اسی جگہ پر دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا مٹی اٹھائی ہو، خمیر اٹھاؤ. ٹھیک. اور یہ حدیث جو ہے نا اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود. اچھا. ٹھیک. اور موجم الکبیر امام طبرانی کی ہے، حدیث نمبر ہے 8832. اسی طرح سے مسند ابو داؤد تیالسی اس کا حدیث نمبر ہے 1229. اسی طرح سے سنن کبرا امام بہقی کی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 7085. ٹھیک. اب آپ دیکھیں زندہ جاوید حقیقت جو ہے وہ یہ ہے اس حدیث کے مطابق کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کہاں مدفون ہے؟ روضہ رسول میں. ان کا خمیر بھی وہاں سے تھا. ٹھیک ہے، اسی مٹی سے تھا. تینوں خمیر ایک ہی جگہ سے اٹھے ہوئے ہیں. ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہیں، ابو بکر صدیق بھی وہی ہیں، اور عمر بھی وہی ہیں. اور یہ وہ مراقبے کا جواب ہے جو انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کا سقیفہ بنو سعادہ کی بھی تائید ہو گئی یہاں پر. اب آپ کا باغ فدق بھی یہاں پر حل ہو گیا، کیونکہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ابو بکر صدیق ہے، پھر اس کے پہلو میں آگے عمر ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس کو اٹھا کے دکھا، یا ان کو ہٹا کر دکھائیں وہاں سے. آج سے 1400 سال تو ہو گئے ہیں نا. بالکل. وہ مدفون ہے وہاں پر، اور وہ تا قیامت رہیں گے، اور وہ تا قیامت رہیں گے. میرا خیال ہے چیزیں بڑی کور ہو گئی، اور آج بڑی ایک مجھے لگتا ہے کہ درخیز گفتگو ہو گئی ہے. اگر اس کو کوئی باریک بینی سے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس سے بڑے تاریخ کے ان پنہاں موضوعات کے در کھلتے ہیں، انسانی عقل کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. تو بڑی صاحب یہ بڑی اچھی کاوش تھی. انشاءاللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے پوری دیانتداری سے اور ایمانداری سے، جو تاریخ کے اسباق ہیں اور تاریخ کے اوراق ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ وہ کر دیا. کیونکہ ہم زیادہ تر ہمارے اندر جو اختلاف پیدا ہوتے ہیں وہ ہپ ہاپ سے ہوتے ہیں. کوئی ایک چیز اٹھا لی، جیسے ابھی آپ صرف حدیث کرتاس میں نے اب آپ کو سارا حدیث کرتاس کا سارا کچا کھول دیا نا. اس کے بعد ہر چیز اس میں ضم ہو گئی ہے. اب میں آخری میں آپ کی طرح وہ شعر میں تو نہیں بول سکتا، لیکن یہ کہتا ہوں صلائے عام ہے یاران نقطہ کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا بیٹی صاحب. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیے، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. ٹھیک ہو گیا بیٹی صاحب. انشاءاللہ ہمارا کام تھا ایک دستک تھی جو ہم نے دے دی ہے مل جل کے. تو کبھی اس طرف سے بھی کوئی دو ساتھ ہوا تو مزید جو ہمارے فروعی مسائل ہیں یا اور اس طرح کے تھوڑا سطحی مسائل ہیں اس پر بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو رانا صاحب ایک بات بتا دوں، وہ جو ہمارے سطحی مسائل ہیں اس کے اندر تو کبھی بھی ہماری ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو عقائد کے سلسلے میں باتیں تھیں وہ ہم نے پیش کر دی ہیں. باقی تو میں نے آپ جیسے بتایا صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے تو اوپن ہے، اوپن. بالکل. ہاں اللہ خیر باقی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اپنا ضمیر ہے، اپنا ایمان ہے. انسان سمجھنا چاہے تو وہ فوراً چیزوں کو کلک کر سکتا ہے. انشاءاللہ بٹی صاحب آگے وقت حاضر کے کسی اور ایسے موضوع کے ساتھ جو بڑا اب ضروری ہے. اب ہمارا اپنا جو ایک سلسلہ ہم نے چلایا تھا، تو اگلا ٹاپک ہمارا جو چونکہ یہ دو پروگرام ہمارے
इस जी मुहर्रम के हवाले से मौके की मुनासबत से हमें ये करने पड़े, तो अब तो अगला बाकायदा मेरा ख्याल है सिलसिला हमें करेंगे। हजरत हमारा अगला हजरत हमारा आदम की तख्लीक और इंसान वो पर है। तख्लीक के मराहल हमने वो कंप्लीट कर लिए, तो अब जी जो है ना वो है इर्तिका, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, ठीक, जिससे आगे फिर इंशाल्लाह हमारी सारी बहस अगली चलेंगी। अगली किस्में बड़ी साहब बड़ी इंशाल्लाह ताला कुछ उलझती हुई बातें भी होगी एवोल्यूशन के हाँ, लिहाज से, एवोल्यूशन के तो लिहाज से हम इंशाल्लाह बहुत सारे सवाल हैं। हाँ लोगों के जहन क्लियर होंगे, स्पेशली जो हमारे यार लोग हैं, हमारी जी जनरेशन है, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं। इंशाल्लाह बड़ी साहब अगले प्रोग्राम में हम मिलते हैं एवोल्यूशन के साथ, और जहां एवोल्यूशन आती है क्रिएशन की बात हम कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सोचने की, समझने की तौफीक अता करे, और हमारे जहनों में ये इस तरह की जो नुकात हैं वो ना सिर्फ उनकी तरफ अट्रैक्ट होने की बल्कि उनको कबूल करने की भी तौफीक दे, कि हमारी अनाएं जहां पे बैरियर बन जाती हैं ये रुकावटें खत्म होनी चाहिए। बट सब अगली मजहब इतवार में रात 9:30 बजे मजहब में तक अना नहीं है, मजहब में अना नहीं है, मजहब में इताअत है, इत्तिबा है। अतात है। बिल्कुल एग्जैक्टली इंशाल्लाह बड़ी साहब मिलते हैं अगले इतवार को 9 साढ़े 9 के दरमियान, इन्हीं खूबसूरत मुस्कुराहटों के साथ और इन्हीं दुआओं के साथ। अल्लाह फी का अमानिल्लाह, अल्लाह ईमान है, हाफिज। ईमान।